میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرا دماغ سن ہے اس وقت، اور بڑی زیادہ تکلیف کے اندر ہوں میں ایک بار پھر، کیونکہ میری کمر کا جو ایشو ہوا تھا، آج ایک گاڑی نے میری گاڑی کو پیچھے سے آ کے ہٹ کیا، اور اتنے زور کی گاڑی لگی کہ اس کے بعد سے مجھے درد شروع پڑا ہے کمر میں بھی، اور میری ٹانگوں میں بھی جو ہے وہ جا رہا ہے یہ ایشو. بہرحال جی، آج 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ بڑا جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے، اور ایک قسم کا جو وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان کی فرسٹریشن بہت ویزیبل ہو چکی ہے. اور جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پہلے تو سینٹ آف پاکستان سے منظور ہوئی، اور آج جو یہ ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہوگی تو یہ معاملہ پھر ایک بار پھر سینٹ آف پاکستان میں جائے گا ہی جائے گا. اس میں جو ایک ایسی چیز جو شاید نہیں ہو سکی اس کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو صبح سے میرے پاس خبر موجود ہے، لیکن مجھے پرسنلی منع کیا گیا ہے کہ آپ اس پر بات نہیں کریں گے، تو پھر میں بات نہیں کروں گا. رہا سوال جی کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہوگی، اس کے ذریعے جو پارلیمنٹ کی سپیس کو انکروچ کیا تھا ہماری جوڈیشری نے، وہ جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ عدلیہ کے احتساب کا ایک نظام یا عدلیہ کا جو پریویس سسٹم تھا اس کے اندر اصلاحات جو ہے وہ حکومت نے یعنی وہ لے آئی ہے. اور ان اصلاحات کے اوپر بہت سے لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب اس پروپیگنڈا جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کہ ان کی روزی روٹی ہے، ان کی سیاست ہے، ان کی سیاسی بقا ہے، اور وہ اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے. جو مہذب ممالک ہے وہاں پر تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تنقید برائے تنقید ہی ہے. کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہو تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کو، پاکستان میں ایک مزاج بن چکا ہے، وہ کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اس وقت جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب، وہ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں موجود ہے. تمام جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نواز کی یا پیپلز پارٹی کی، وہ بھی موجود ہے، اور اتحادی جماعتوں کے تمام بھی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سمیت تمام ممبران نے اپنی حاضری یقینی بنائی ہے. یہ اتنی جو ہے وہ ڈیڈیکیشن تو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ایک بار پھر سینٹ آف پاکستان میں جائے گا ہی جائے گا. اور وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ استعفے ہو چکے ہیں، تو وہ استعفے جو ہے وہ ابھی منظور نہیں ہوئے. تو اگر کل اجلاس بلایا جاتا ہے، یا 13 تاریخ کا بلیو کہ اجلاس ہے، آلریڈی سمن ہے، تو اس کے اندر جو ایجنڈا ہے اس کو سسپینڈ کر کے تو اس کو جو ہے جو مزید ترمیم کرنی ہے وہ ترمیم کر لی جائے گی. تو لہٰذا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. ایشو ایک ہی ہے، وہ ہمارے معززین کو ہے. ہمارے جو معززین ہیں وہ خاصے سیکھ پا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی اپنے طریقے سے آئین کو توڑتے تھے، مروڑتے تھے، پیوند کاری کرتے تھے، سہولت کاری فراہم کرتے تھے عمران احمد نیازی کو. تو وہ سلسلہ جو ہے اب کٹنے جا رہا ہے. اب یہ سلسلہ جب کٹے گا تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جو سیلف پروجیکشن تھی، وہ جو بات یہ ہے کہ آمریت کا بھی ساتھ دیتے رہے، اور جمہوریت کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑے اپنی طرف سے ووکل خود کو پیش کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ٹھگی کے حوالے سے مشہور ہیں. ایک ایسا شخص بھی ہماری عدلیہ کے اندر معززین کے اندر موجود ہے جن کے اینسیسٹر ملک کے وزیر اعظم بھی تھے، اور ان کو انہی کی جماعت نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ان کے خلاف پیش کی تھی. اس سے پہلے ہی انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس وقت عدلیہ کے اندر اپنا ایک ایجنڈا لے کر چل رہے تھے، جن کو یعنی ججز کے لبادے میں سیاستدان کہنا غلط نہیں ہوگا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، بڑے جناب ان کے اپنے لقمے دے رہے ہیں اپنے حمایتیوں کو. لیکن بات یہی ہے کہ ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا. اچھا جی، اس میں جو اسلام آباد والے کو معززین ہیں ان کا بھی بندوبست ہوگا. بندوبست کیا ہوگا؟ ان کا ٹرانسفر ہوگا،
کیونکہ آرٹیکل 200 کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت جو جوڈیشل کمیشن ہوگا وہ جوڈیشل کمیشن ان کو ٹرانسفر کا مجاز ہوگا، اور یہ جوڈیشل کمیشن ہی میں انہوں نے اگر اپنی یعنی اگر ٹرانسفر کو آبجیکٹ کیا تو پھر ان کے پاس ایک ریمیڈی ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اچھا، جب ممبران کی تعداد ایگزیکٹو یا جوڈیشل کی تقریباً برابر ہے، سپریم جوڈیشل کونسل تو مکمل طور پر عدلیہ کے اختیار میں ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر پارلیمنٹ نے بھی اپنا ایک رول رکھا ہے، جو کہ پہلے جو پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تعیناتی تھی اس کا جو کردار رہا وہ ربر سٹیمپ کا رہا، اور اس کو ربر سٹیمپ بنایا تھا افتخار محمد چودھری صاحب نے، اور اس کے بعد کسی نے بھی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا، اور سٹے آرڈرز بھی دیتے رہے ان کے فیصلوں کے خلاف، اور اس کے یعنی کہتے ہیں کہ گردن کے اوپر لات رکھ کر اپنے فیصلے بنواتی رہی ہماری عدلیہ۔ اس عدلیہ کی اصلاحات ناگزیر تھیں، اور جو اس وقت شور برپا کر رہے ہیں وہ شور برپا جو ہے وہ اپنے اختیارات یا اپنی ایک حکمرانی تھی جو ان سے یعنی اب کھو جائے گی، اس لیے زیادہ جو ہے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میری اطلاعات ہیں جی کہ 2 معززین جو عظما سے ہیں ان کے جانے کا، ان کے رخصت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ ان کا وقت زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ دیر یہاں رکیں گے نہیں، بس ان کا چلا ہوا ہے۔ پاسبلٹی ہے کہ شاید وہ ریزائن بھی کر جائیں، لیکن یہ 2 سینئر موسٹ لوگوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ سینئر لوگ ہیں، یہ جونیئرز میں سے نہیں ہے جی، یہ سینئرز میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ ویسے جو سپر سیڈ ہو چکے تھے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی سے بظاہر سینئر تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، اور سینئر تھے جسٹس منیب اختر بھی، ان کو ویسے ہی ریزائن دے کے گھر چلا جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا۔ وہ سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن اب انہوں نے جو یہ خطوط لکھ دی ہیں، یہ ماضی کی طرح یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جب دوبارہ تشکیل ہونی ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ تشکیل ہونے میں یا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ اب معاملہ جو ہے وہ لمبا نہیں کھینچا جائے گا، اور جو ہمارے ایک جعلی ڈگری والے معزز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ والے، ان کے بھی زیادہ دن نہیں ہیں جی۔ ان کے حوالے سے کیونکہ بڑا واضح اور 2 ٹوک انداز میں جو یونیورسٹی ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے، تو پھر اس فیصلے کے اوپر ہی عمل درآمد ہوگا۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ معززین کی بات تو کافی کر لی، میری ناظرین کو طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، میں تو آج چھٹی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ظالم جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا بخار ہے یا جو بھی ہے، کمر میں درد ہے، آپ نے ولاگ کرنا ہے، 27ویں یعنی ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو امن جرگہ کیا، کس منہ سے کیا؟ اب یہ دیکھیں کہ اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ انتہائی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ آج امن جرگے کے اندر بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی ہمارا مذہب ایک ہے۔ بالکل افغانستان کے ساتھ ہمارا مذہب ایک ہی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونا، مذہب رکھنا اور مذہب پر عمل کرنا بڑا فرق ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا مذہب؟ آپ کس طریقے سے وانا کے اندر یہ آپریشن جو انہوں نے کیا، یہ جو افغانستان کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جو وہاں پر تحریک طالبان افغانستان کے لوگ آئے ہوئے تھے جی، افغانستان کے نہیں، تحریک طالبان جو کہ اس وقت قابض رجیم ہے افغانستان کے اوپر، جو بندوق کی نوک کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور یہ لمبا پڑا ہوا ہے، یہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ اس کی زبان نہیں چلتی۔ یعنی پٹھان تو دلیر ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، یہ بے غیرتی کیوں؟ آج جس قسم کی گفتگو کی ہے سہیل آفریدی نے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ کل وانا کے اندر سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ آپریشن کر رہی تھی، وہاں پر ہوسٹیج 500 سے زائد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے، کیڈٹس تھے، وانا خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، یہ جناب بیٹنگ کر رہا تھا وہاں پر کرکٹ لیگ کے افتتاح کی۔ مطلب کیا لوگ ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ اور پھر جناب اپنے آپ کو اس طریقے سے یعنی عالم فاضل کر کے پیش کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی۔ صرف دکھاوا، اور وہ بھی کھوکھلے جو ہے وہ جو دکھاوے کرنے والے، ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ ریاست پاکستان، ہماری سیکیورٹی فورسز
پاکستان کی داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی ہیں. جہاں ان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے وہ بھی کر جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے شجاعت, یہ ہوتی ہے بہادری. زندگی ہر انسان کو بڑی پیاری ہے, وہ اپنی جان دے رہے ہیں نا. ان کو معلوم ہے کہ بارودی سرنگیں ہیں لیکن وہاں پر جا کے کلیئرنس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جناب یہاں پر حملہ ہوگا لیکن وہ حملے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ جہنم واصل بھی کرتے ہیں دہشت گردوں کو. اور جس دلیری کے ساتھ, جس شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو دنیا میں عزت دی ہے. آگے اس میں یہی کہوں گا کہ سہیل آفریدی نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو اہم بات ہے جی, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو گھبرا گئے ہیں یا وہ عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں. تو محمود خان اچکزئی سے کو پوچھے کہ آپ سٹھا گئے ہیں. فرماتے ہیں جی یہ پیشکش کرتے ہیں حکومت کو کہ عمران خان سے گارنٹی لے کر دوں گا کہ وہ کسی کو سزا نہیں دے گا, آئیں مل کر بیٹھیں اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوں. بھائی وہ سزا کیا نہیں دے گا, وہ خود اس وقت سزا یافتہ مجرم ہے. 14 سال کی سزا ہوئی ہے اور وہ میں نے ججمنٹ پڑھی ہوئی ہے, اس میں عمران خان نے کسی کو کیا رعایت دینی ہے. عمران خان تو خود NRO مانگ رہا ہے. یہ تو تحریک انصاف والے بار بار کہتے ہیں فری عمران خان, فری عمران خان. کس طرح جو ہے حکومت کر سکتی ہے ایگزیکٹو آرڈر سے؟ پریزیڈنشل پارڈن ہی کراتا ہے. ہاں صدر مملکت سے آپ رحم کی اپیل کریں, اپیل تو کریں نا جی, پھر آگے صدر معاف کریں نہ کریں جو ہے وہ ان کی سواب دید ہے, لیکن آپ تو وہ کام کرتے نہیں اور کہتے ہیں کر جائیں. یعنی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اندر آپ کی جماعت کی جانب سے یعنی PTI کی جانب سے یہ دعویٰ آ رہا تھا کہ عمران خان کو پیرول کے اوپر رہا کیا جائے, جبکہ پیرول پر رہائی کی درخواست نہیں دی. اور دوسرا اگر وہ درخواست دے بھی دیتے تو عمران احمد نیازی صاحب اس وقت عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ کونسلر نہیں بن سکتے, وہ پارلیمانی کمیٹی میں کیا شرکت کرتے؟ بھائی یہ ان کے جو ہے نا سوچ ہے, یہ ان کا جو ہے وہ دماغ ہے, یہ ان کی کل جو ہے وہ عقل ہے. ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. کل دیکھیں گے جس طریقے سے آپ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اور اسی وجہ سے کل جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی نماز جنازہ کے اندر محمد نواز شریف صاحب نے شرکت کرنی تھی, جن کو سیکیورٹی کی وجہ سے منع کیا گیا تو انہوں نے شرکت نہیں کی. لیکن آج وہ سب سے پہلے عرفان صدیقی صاحب کے گھر بھی گئے اور ان کی فیملی کے ساتھ انہوں نے تعزیت بھی کی. اور گزشتہ روز پرائم منسٹر پاکستان نے بھی جو اہل خانہ تھے ان کے ساتھ تعزیت کی اور ان کی مغفرت کی دعا کی. بات یہ ہے کہ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے متعلق جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک گھٹیا کمپین چلائی گئی, میں تو یہ کمپین دیکھ کر افسوس کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ایک شخص جس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا, اس سے متعلق اگر آپ گھٹیا زبان استعمال کریں گے تو اس کی صحت پر کیا فرق پڑے گا؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا ناتا کٹ گیا ہے دنیا سے. لیکن آپ اپنی اصلیت کو ظاہر کر رہے ہیں, اور یہی آپ کی اصلیت ہے, یہی آپ کی اپ برنگنگ ہے, اور یہی جو ہے وہ آپ سب سے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.